میر ظہور حسین کوسہ صاحب گزشتہ دنوں انتقال کر گئے. ان کے گراں قدر خدمات ہیں نصیر آباد ڈویژن اور اس صوبے کے لیے. وہ 5 دفعہ MPA بھی رہے ہیں اس ایوان کے اور اسپیکر بلوچستان بھی رہ چکے ہیں اور بڑے ہی غیر جانبدار رہ کر انہوں نے اس ایوان کو چلایا اور بہت ہی علاقے کے لیے ان کے خدمات ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. تو جناب چیئرمین صاحبہ 2-4 پوائنٹس ہیں جو بہت ضروری. کئی مرتبہ اس ایوان میں ہم بولتے رہے کہتے رہے لیکن کسی نے بھی جس طرح ملک صاحب نے کہا کوئی بھی ہماری باتوں کو سیریس نہیں لے رہا ہے. خاص طور پہ جو یہ فلڈ گزرا گزشتہ سال اس نے جو تباہی مچائی ہے وہ آج تک اسی طرح اپنے علاقوں میں اسی طرح تباہ حال ہے. زندگی آج بھی بحال نہیں ہو سکی لوگوں کے. لوگ بڑے مشکلات میں ہیں. جس طرح بلڈوزر آور کی بات کی وہ میرے بھی حلقے کے لیے اوور آل سارے ڈسٹرکٹس کے لیے دیا گیا لیکن آج تک اس پہ کام شروع نہیں ہو سکا اور نیا بجٹ بھی آنے والا ہے. تو میری بھی یہ گزارش ہوگی کہ اس پہ ضرور کوئی سخت قسم کا رولنگ دیں تاکہ یہ کام ہو تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف ملے. اور جہاں تک حکومت کی بات ہے خاص طور پہ PDMA کے ہمارے منسٹر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. اگر ہم PDMA کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں تو ضیاء ہمارا چھوٹا بھائی ہے وہ اپنا سر دیواروں میں ماننا شروع کر دیتا ہے. ہماری بات کو تھوڑا سا غور سے سنیں. ہم جو رونا رو رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے لیکن صرف آپ دفاع کرتے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ کا. آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کو دفاع بھی کرنا چاہیے یہ آپ کا حق بھی بنتا ہے لیکن فیکٹس اینڈ فگر پہ کریں اس طرح نہ کریں. اب گزشتہ دنوں میرے ڈسٹرکٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ خطے کا گرم ترین علاقہ ہے اور خاص طور پہ ان دنوں میں جب پانی ایک مہینے کے لیے پٹفٹری کینال کا بند ہو جاتا ہے تو وہاں پر لو اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور لو کی وجہ سے جو آگ ہے وہ اٹھتا ہے وہ فصلوں پر جا کر گرتا ہے. کسی کا اگر کہیں پر گندم ہے کوئی چنا ہے اس کے اوپر چلا جاتا ہے. لوگوں کے گھر جل جاتے ہیں. گزشتہ دنوں میر اظہار حسین کے گاؤں میں یہ آگ لگا. ان کا فصل بھی سارا جل گیا جو کروڑوں روپے کا تھا. بزگر بیچارے رل گئے اس آگ کی وجہ سے. تو ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں تھے کہ اس آگ کو ہم بجھا سکیں اور وہاں پر جو کیونکہ پانی کا بھی شارٹیج کے ساتھ ساتھ اپنا یہ فائر بریگیڈ کا بھی بہت زیادہ فقدان ہے. بہت ہی کم ہے ہمارے ڈسٹرکٹس کے اندر. اگر ہیں تو پھر ان کے لیے فیول نہیں ہے تو یہ بڑا ایشو ہے. جب DC سے بات کرتے ہیں تو DC کہتا ہے کہ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو ٹینٹ دے سکوں. سب لوگوں کے گھر جل گئے. تقریباً کوئی 40-50 لوگوں کے گھر جل گئے. وہ بیچارے آج بھی دھوپ کے تلے پڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس ٹینٹ خریدنے کی سکت نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. حالانکہ ہم نے دیکھا گزشتہ حکومت میں PDMA کے لیے ایک پیسہ رکھا جاتا تھا اماؤنٹ رکھا جاتا تھا. خدا نخواستہ اگر کوئی ڈیزاسٹر اس قسم کا آتا ہے تو وہ فوری طور پہ کچھ چیزیں پرچیز کر کے وہاں لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کریں لیکن کچھ بھی نہیں ہے. تباہ حال ہے. ایک تو یہ گزارش ہے کہ ہوم منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ آیا کہ DC کے پاس PDMA کی طرف سے گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے ڈیزاسٹر کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں یا نہیں. اگر رکھے ہوئے ہیں تو DC نے وہ استعمال کیوں نہیں کیے وہ ان کی تھوڑا سا اس پہ سختی کریں. اگر نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں ہے اس کا بھی جواب دیں. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارا یہ گرین بیلٹ کا ایریا ہے جہاں پر اریگیشن کا بہت ایشوز ہیں بہت زیادہ ایشوز ہیں. جس طرح میرا یہ چھوٹا بھائی مجھ پہ غصہ کر جاتا ہے اگر PDMA پہ بات کریں اسی طرح اریگیشن منسٹر صاحب بھی غصہ کرتے ہیں. وہ بلڈوزر لے کر ہمارے اوپر چڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر ہم اریگیشن کے خلاف کچھ بولیں. اپنی غلطیاں محکمے کی کوتاہیاں جو زیادتیاں ہیں ان کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے. ان کا خام میں یہ لوگ دفاع کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ آپ لوگوں میں کوئی خرابی ہے یا برائی ہے. یہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ ایک قسم کے مافیاز بن چکے ہیں. ہم نے ان ڈپارٹمنٹس کو دیکھا یہ آج نہیں گزشتہ میں تو کہتا ہوں کہ اریگیشن کا 30 سال کا آڈٹ ہونا چاہیے. اتنا پیسہ اس ڈپارٹمنٹ کو آیا آج تک ڈیسلٹنگ پراپر نہیں ہے. پشتے ختم ہیں. سارا تباہ حال ہے. ڈرینیج ہمارا بالکل تباہ ہے. میں ابھی اریگیشن کے منسٹر صاحب اگر آئیں اس بات کا جواب دیں کہ
یہ کیپیسٹی ہے پٹفیٹر کینال میں جو اس کا اپنا 6700 کیوسک ہے، کیا وہ پانی اس میں اتنا لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے؟ یہ اس چیز کا وہ شیورٹی دیں کہ کیا یہ پانی پراپر ٹائم پہ آئے گا؟ یہ کینالیں اتنی مطلب کہ اریگیشن نے اتنا کام کیا ہے کہ یہ اب اسی طرح چلیں گی یا نہیں چلیں گی؟ ایک تو یہ، اگر ڈیزاسٹر آتے ہیں، اگر مونسون میں خدا نخواستہ بارشیں ہوتی ہیں، ہم پھر اسی تالاب کی طرح اسی تباہی کی طرف جو گزشتہ سال ہوگا، سیم وہی حال ہوگا۔ آج میں آن دی فلور یہ بات ریکارڈ کا حصہ بنا کر رکھ لیجئے گا میڈم چیئرپرسن صاحبہ، جو میں کہہ رہا ہوں یہ اسی طرح ہوگا خدا نخواستہ اگر یہ ڈیزاسٹر آیا، اگر مونسون بارشیں پراپر نہیں ہوئی، اگر یہ ڈیزاسٹر اللہ نہ کرے کہ یہ ڈیزاسٹر ہو، یہ مونسون کی بارشیں ہمیں پھر تباہی کی طرف لے جائیں، تو ایریگیشن کا ایک بہت بڑا اور مصیبت ہوگا۔ یہ پانی نہیں لے سکیں گے سندھ گورنمنٹ سے، یہ سندھ سے اپنا شیئر بھی نہیں لے سکتے، ان میں اتنی بھی کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو میری یہ گزارش ہوگی آپ کے ساتھ کہ ان دونوں چیزوں پہ سختی سے رولنگ دیں تاکہ وہاں کے لوگوں کی کچھ تکلیفیں دور ہوں، لوگوں کو کچھ ریلیف ملے، لوگ تباہ حال ہیں۔ اب اور ایک NHA پہ بھی میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گا۔ سندھ گورنمنٹ سندھ میں جتنی سیلاب میں تباہی ہوئی ہے، شاید میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان اس کے نسبت بہت ہی کم ہے۔ NHA نے، اگر آپ سندھ میں ٹریول کرتے ہیں، سندھ کی طرف جاتے ہیں تو پورے روڈ ختم تھے، آج آپ جا کر دیکھیں گے NHA نے سارے روڈ بنا دیے ہیں۔ لیکن بلوچستان میں خاص طور پہ میں بات کروں گا بولان کا، اور بولان سے لے کر نصیر آباد ڈویژن کے جعفر آباد کے آخری حصے جہاں سے سندھ شروع ہوتا ہے، 1 انچ بھی کام اسٹارٹ نہیں کیا گیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ گورنمنٹ رو رہی ہے، اتنی غیر سنجیدہ گورنمنٹ کیوں ہے؟ ایک پنجرا پل ٹوٹا ہوا ہے، تھوڑا سا پانی آتا ہے آپ کا بولان بند ہو جاتا ہے۔ 400-500 کلومیٹر کر کے لوگ اپنے فیملیز کے ساتھ جب یہاں پہنچتے ہیں، ساری رات وہاں پر دربدر رہتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی سیلاب آ جائے، تھوڑا سا بھی پانی آ جائے تو وہ سارا جو راستہ بہہ جاتا ہے۔ 1 سال سے زیادہ ہوا، حالانکہ اس پنجرا پل پہ پرائم منسٹر صاحب خود گئے۔ اگر آپ لوگ، یہ گورنمنٹ آف بلوچستان سنجیدہ ہوتا، اس کو تھوڑا سا فالو اپ کرتا تو آج شاید اس پہ کام شروع ہو چکا ہوتا، ختم بھی ہو چکا ہوتا، کیونکہ پرائم منسٹر نے بڑی سختی سے اس چیز کو دیکھا۔ لیکن ان سے اتنا بھی نہیں ہوتا ہے کہ فیڈرل میں جا کر پرائم منسٹر کو کہیں کہ جی آپ خود آئے تھے، آپ نے خود دیکھا، اور NHA کا یہ حال ہے کہ ابھی تک کام اسٹارٹ نہیں کیا۔ تو اس پہ بھی آپ اگر کوئی سختی سے کوئی رولنگ دیں، کچھ بلوچستان کے لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔